اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج 36 لیکچر ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارین پاک کے صدقے میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادتوں میں رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں. عبادت کر رہے ہیں ہم، رمضان کا بھی موقع ہے. ابھی تو بہت سارے لوگ عبادت کرنے میں عبادت کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں لگے ہوئے، مگر ہو نہیں رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی میں عبادت کروں، عبادت نہیں ہو رہی. نمازوں کی پابندی کروں، پابندی نہیں ہو رہی ہے. روزوں کی پابندی، روزے جیسا رہنے کا حق ہے ویسا رہنے کی کوشش کروں، نہیں رہ رہے. اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہی، نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ رکاوٹیں کیوں آتی ہیں، اس سے یہ کس وجہ سے آتی ہے، اور اس ہرڈل کو کیسا پار کریں ہم، کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کوئی اور کام نہیں ہے جو ہمارا مقصد ہے. ہمارا کچھ اور مقصد نہیں ہے. جو مین ہمارا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو پہچانا، یعرفون یعنی اللہ کی پہچان. یعبدون کے معنی فرماتے ہیں یعرفون، اللہ کی پہچان حاصل کرنا. تو ہم عبادت کرنا ہمارا مقصد ہے اور ہم اسی میں فیل ہے. کیوں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں عبادت کرنے کی، نہیں ہو رہی. نماز پڑھنے ٹھہر رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی. پابندی کرنے جا رہے ہیں پھر بھی نہیں ہو رہی. تو مسئلہ کیا ہو رہا؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان جیسا داخل ہونا تھا ویسا داخل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، جیسا داخل ہونا تھا ویسا داخل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ مالک ہے، جیسا داخل ہونا تھا ویسا داخل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ غنی ہے، جیسا داخل ہونا تھا ویسا داخل نہیں ہوا. ہمارے پاس امانت ہے، اس کا احساس جیسا ہونا تھا ویسا احساس نہیں ہوا. ہم محتاج ہے، جیسا احساس ہونا تھا ویسا احساس نہیں ہوا. جیسا یقین ہونا تھا ویسا یقین نہیں ہوا. ہم فقیر ہے، جیسا یقین ہونا تھا ویسا یقین نہیں ہوا. یہ وجہ کہ ہمارے پاس ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ رکاوٹیں ساری آ رہی. حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دل میں. کیا فرما رہے ہیں؟ شیطان تمہارے دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے، ایک دم قریب، دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کو اور کام نہیں کر سکتا، دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے وہ، اور کیا کر رہا ہے؟ بار بار وسوسے ڈال رہا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جیسا ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جیسا ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایک فرشتہ. شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنا ایک چیلا بھی لگا دیتا ہے. شیطان بھی اپنا ایک چیلا لگائے. تو ہم پیدا ہی ہوتے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، شیطان بھی ایک اپنا ایک چیلا لگا دیا. اب دائیں سیدھے کان میں فرشتہ کیا کرتے؟ پھونک مارتے. اور لیفٹ کان میں کیا کرتا؟ شیطان پھونک مارتا. شیطان کا جو چیلا ہے وہ پھونک مارتا. شیطان کا چیلا پھونک مارتا. اب وہ پھونک مارنا کیا ہے؟ فرشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، اللہ اکبر کی طرف. اذان جب دیتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں تو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے.
کیوں دیتے ہیں, اذان بھی کس سے دیتے ہیں, وہ اللہ کی طرف بلایا جائے. تو فرشتہ کیا کر رہا, اللہ کی طرف بلا. شیطان کیا کر رہا, وہ شیطانی کاموں کی طرف بلاتا, دنیاوی کاموں کی طرف بلاتا. تو یہ پیدا ہوتے ہی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا. یہ نہیں کہ اب ہو رہی پرابلم, بچپن سے ہی یہ پیدا ہوتے ہی یہ ڈیفالٹ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور شیطان کا چیلا لگے ہوا ہے ہمارے پاس پیچھے, اور ہم ابھی تک غافل ہیں, ابھی تک نہیں سمجھے کہ عبادتوں میں رکاوٹ آ رہی ہے, اس کی وجہ سے آ رہی ہے, اس سے کیسا بچے. یہ 30 سال کی عمر, 40 سال کی عمر, 50 سال کی عمر گزر گئی, پیدا ہوتے ہی ہمیں پیدا ہوتے شعور آتے ہمیں جان لینا چاہیے تھا یہ چیز کہ بھائی اس سے رکے کیسا, اس سے بچے کیسا, اس کا علم کیسا حاصل کرے, ایمان کیسا حاصل کرے. ایمان حاصل کرنا تھا یہ سارے چیز کرنے کے لیے, یہ سارے چیزوں سے بچنے کے لیے, یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے. مگر ہم کیا کریں, مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ موقع دیے بیٹھ کے سیکھنے کا کہ یہ عبادتوں میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں. تو رکاوٹ کیوں آ رہی ہے, شیطان کیا کر رہا, وسوسے ڈال رہا, کان میں ڈالتا, وسوسے ڈالتے رہتا, گناہوں کی چیزیں ڈالتے رہتا, نیکی سے روکتے رہتا, برائی کی طرف متوجہ کرتے رہتا, دنیا کی طرف متوجہ کرتے رہتا, نفسانی خواہشات کی طرف متوجہ کرتے رہتا. یہ ساری طرف ادھر ڈائریکشن کیا کرتا, گناہوں کی طرف ٹرن کرتے رہتا. تو ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا. فرشتہ بھی الہام ڈالتے رہتا. مگر جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا, شیطان کا چیلا وہ بھاگ جاتا, شیطان کا چیلا بھاگ جاتا. اب کیا ہے, جو شیطان ڈال رہا وہ ہے وسوسہ, اور جو فرشتہ جو اللہ کے حکم سے ڈال رہا وہ ہے الہام, اللہ کی طرف سے آتا, اللہ کی طرف سے آتا. ذکر کر رہا بندہ اللہ کی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تعریف جب اللہ کی کرتا, اللہ کو پہچان کے, تو پھر شیطان کیا کرتا, بھاگ جاتا وہاں سے. شیطان بھاگ گیا. اب کیا ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں اب یہ ذکر کیا ہے, ذکر کیسا ہوگا, ذکر کیا ہے, ذکر کرے تو شیطان بھاگتا نا, تو ذکر بھی تو سمجھے کہ ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں متوجہ ہونا ذکر ہے, متوجہ ہونا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. متوجہ, ہمیں ہر چیز پتا ہے متوجہ کیسا ہونا ہے, کام میں کیسا متوجہ ہونا ہے پتا ہے, جب فون لیے فون کی طرف کیسا متوجہ ہونا پتا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے دسترخوان کی طرف کیسا متوجہ ہونا ہے پتا ہے. ادھر دسترخوان پہ بیٹھ کے دوسرے کام کر لیتے نہیں بیٹھتے, کھانا متوجہ رہتے, کھاتے اچھا برابر. کام میں بیٹھے ہوئے گیما کھیل لیتے نہیں بیٹھتے فون میں, کام کیسا ہے, متوجہ ہو کے کام کرتے. تو جب تک متوجہ ہو کے کام کرتا بندہ تو کام برابر ہوتے رہتا. اگر متوجہ ہو کے کام نہیں کر رہا, اکاؤنٹس کر رہا, فائنل اکاؤنٹس بنا رہا, ٹرائل بیلنس بنا رہا, اور ساتھ میں مووی بھی دیکھ رہا, پوری اکاؤنٹنگ خراب کر دیتا ہوں, پوری بیلنس شیٹ گئی. اس بعد میں چیک کرتا یہ تو ٹیلی نہیں ہو رہا. کیا مسئلہ تھا, متوجہ ہو کے کام نہیں کرا تو غفلت ہوئی. متوجہ تو یہ کیا ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے. 5 منٹ دیکھ لیتا ہوں, 2 منٹ دیکھ لیتا ہوں, 4 منٹ دیکھ لیتا ہوں, مووی کام کر لیتا ہوں. کنٹینیو متوجہ رہے گا کام میں تو کام مکمل ہوگا اس کا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ذکر کیسا کرنا ہے, متوجہ ہو کے کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے. اب کنٹینیو ذکر, متوجہ, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیسا ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کو حاجت روا جاننا ہے, ہر لمحہ حاجت روا جاننا ہے, ہر لمحہ حاجت روا. جب تک بولے گا بندہ, جب تک اس کا متوجہ اس طرح رہے گا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے, شیطان دور رہے گا. جب تک یہ متوجہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے میرا, شیطان دور رہے گا. جب تک متوجہ یہ رہے گا اس کے دماغ میں, متوجہ اس کا آبزرویشن کنٹینیو یہ رہے گا کہ میں محتاج ہوں, شیطان دور رہے گا, یہ دور رہے گا. اب جب یہ دور رہے گا تو الہام آئے گا, ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ کا, اور عبادت میں آسانی ہوگی. یہ ہوگا تو آسانی ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں آرام سے, ٹینشن نہیں ہے. کیا ہوتا, تھوڑی دیر مووی دیکھ لیے تو, تھوڑی دیر دنیاوی کام کر لیے تو, تھوڑی دیر متوجہ نہیں رہے تو, نماز تو پڑھ رہا ہوں نا 4 ٹائم کی 5 ٹائم کی نماز تو پڑھ رہا ہوں نا, مگر لذت کیوں نہیں آ رہی, رکاوٹیں کیوں آ رہی, یہ متوجہ نہیں ہونے کی وجہ سے. شیطان اپنے کام میں پکا ہے. پیدا ہوتے ہی چیلا آ گیا, پیدا ہوتے ہی چیلا آ گیا, بیٹھے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کے ساتھ دشمنی کرو. ہم کر رہے ہیں دشمنی, دوست بنا کے بیٹھے ہوئے. اب تو ویکیشن پہ گیا ہوا ہے مگر دوست بنا کے بیٹھے ہوئے, اس کو کیا ہے, دوست بنا کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں شیطان تیرا کھلا دشمن ہے. 24/7 365 ڈیز اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جہنم میں جائے. اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کفر کرے, شرک کرے, نفاق کرے, یہ عبادتوں کو چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا چھوڑ دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا چھوڑ دے, ایمان کا چور ہے. تو شیطان کیا ہے, پیچھے پڑا ہوا ہے ہمارے. ہم پوری متوجہ سے, وہ ہمارے اوپر متوجہ کر کے
पूरी तरीके से 24/7। मगर हमें क्या करना है, हम उसको दूर करना है। और वो किस तरह होगा, ईमान लेके आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही जरिया है, उसके 1000 हथियार है, हमारा हथियार एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अगर लेके आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। अब ये शैतान पीछे पड़े हुआ है, अब शैतान हथियार इस्तेमाल करता है। हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि इबादतों से रोक रहा है शैतान, तो उसके हथियार भी है। क्या हथियार, क्या हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, क्या हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्या आर्मर है उसके पास जिससे वो हमारे से लड़ाई कर रहा है। दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हथियार लेके आया। क्या क्या हथियार है, हथियार को पहचान लेंगे। जब जंग होती है, मुल्कों में जंग होती है, लोगों में जंग होती है, तो सामने वाले मुल्क में जिससे भी जंग हो रही है वो चेक करते हैं कि उनके पास डिफेंस पावर कैसा है, उनके पास आर्मी कैसी है, उनके पास क्या क्या हथियार है, क्या रॉकेट है, क्या मिसाइल है, ये सारे चीजों की इंफॉर्मेशन रखते। ये इंफॉर्मेशन क्यों रखते, उन्हें पता होता कि उसके साथ कैसा लड़ना है। उसको पता ही नहीं है, सामने वाला समझ रहा है कि वो डंडा लेके आ रहा लड़ाई करने, बोल तो ले लेके मिसाइल आ जाता, घुस जाता। हम क्या इत्तेफाक में है, सामने वाले के पास कुछ हथियार नहीं है। हम ये दिमाग में है कि हमारे सामने वाले के पास कुछ हथियार नहीं है। हम जानते ही नहीं शैतान को कि उसके पास क्या है। हम सामने वाले दुश्मन को पहचान रहे नहीं, उसके पास क्या है, वो किस हथियार से लड़ रहा है। हम चले गए खुले मैदान, नंगे हाथ लड़ने, क्या होगी, शिकस्त होगी। तो हमें क्या करना है, पहचानना है उसकी हथियार क्या है। अब उसके हथियार है, क्या हथियार इस्तेमाल करता हूं, तो उसका हथियार है दुनिया, उसका हथियार है लोग, उसका हथियार है नफ्स। ये 3 हथियार से वो क्या करता है, हमसे मुकाबला करने लगा। वो हमारे दिल में दुनिया डालता है, वो हमारे दिल में लोगों की उलूहियतपन डालता है, वो हमारे दिल में नफ्से अम्मारा बना के रखता है, वो नफ्स परस्तिश कराता है, वो हमारे दिल में तमाम बुराइयों को हमारे दिल में डालते रहता है। ये हथियार से, दुनिया के जरिए, लोगों के जरिए, नफ्स के जरिए ये क्या कर रहा है, हम पे अटैक कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इजी लेके बैठे हुए, भाई कहां से लड़ाई होती, कुछ नहीं होता। दुनिया क्या है, काम करने की चीज है, कुछ नहीं है। दुनिया में क्या बुराई है, नौकरी कर रहा हूं। लोगों में क्या बुराई है, नफ्स में क्या बुराई है, थोड़ा ख्वाहिशात पूरे कर लिया तो क्या बुराई है। सब अच्छा दिख रहा, दुनिया भी अच्छी दिख रही, लोग भी अच्छे दिख रही, नफ्स भी अच्छा दिख रहा, सारे अच्छे दिख रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं कि भाई इबादत क्यों नहीं हो रही, पता नहीं इबादत क्यों नहीं हो रही, मजा क्यों नहीं आ रहा, लज्जत क्यों नहीं आ रही, जैसा करने का हक है इबादत क्यों नहीं हो रही। रमजान है, माहौल बने हुआ है पूरा, भाई इबादत का माहौल बने हुआ है कि नमाजें चल रही है, तरावी चल रही है, रोजे चल रहे हैं, लोगों के कुरान खानियां हो रही, हमें कुछ नहीं हो रहा। हमारी इबादत में लज्जत नहीं है, हमारी नमाजों में लज्जत नहीं है, हम तरावी छोड़ छोड़ करके पढ़ रहे हैं, जरा मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। क्यों नहीं आ रहा भाई, मजा वजह होनी चाहिए ना किसी भी चीज की, क्यों हो रहा है वो, ये वजह कि दुनिया हमारे अंदर बैठी हुई है, नफ्स लोगों की उलूहियतपन हमारे दिलों में बैठी हुई है, नफ्स से हमारा हमारे अंदर बसा हुआ है। इस वजह से क्या है, दुनिया का शैतानी हथकंडों से क्या करता है, अल्लाह ताला से दूर होता है, अल्लाह ताला से दूर करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करता है। मगर जब ईमान लेने के आता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, बंदा जब मेहनत करता है तो उसको अल्लाह ताला आसानी देते हैं काम में। अभी ये दुनिया की मिसाल को इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिनाजुल आबिदीन में इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बंदा हलवा बना रहा था, ज़बरदस्त हलवा बना रहा था। उसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि उसके जो मेहमान बैठे हुए थे वो खुशबू सुन के मस्त हो गए कि अब भाई हलवा आने वाला है, हलवा खाना है, बेहतरीन हलवा बन रहा। तो एक ज़्यादा भूखा था उन लोगों के बीच में, बोला कि भाई हलवा बन रहा, इतनी देर हो गई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मेरे को जाके देखना है अभी क्या है, कब तो भी आता हलवा। एक रहते कोई तो भी दावत में चेक करने के वास्ते कि भाई क्या हुआ, अभी तक नहीं आया खाना। उन्होंने घुसे देखने, जाके देखे हलवा बन रहा, वो बेहतरीन बन रहा हलवा। वो जो बावर्ची साहब थे, जो बनाने वाले थे, जो जिसने दावत दी थी, उन्होंने क्या करे, वो हलवा बेहतरीन बनाते बनाते एक जहर की शीशी हलवे में डाल दी। खुशबू आ रही बाहर बेहतरीन, लोग समझ रहे हैं बेहतरीन खाना है, बेहतरीन हलवा है, मस्त है, मजा आ जाएगा, ये खाएगा तो मैं मस्त रहूंगा, ये सबका माइंडसेट है। वो एक जना देख लिया कि उसके अंदर जहर है, अब बाहर आगे बैठ गया हैबत में, उन्हें बोल रहा नहीं किसको भी, जहर देख लिया उन्हें, अब कुछ बोल रहा नहीं, समझ रहा नहीं, कुछ नहीं। अब बाहर आ गए, आगे हलवा सर्व कर रहे हैं सबको, सब जने मजे से डाल ली हलवा। ये साहब को भी बोले भाई हलवा लो, बोले नहीं 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 मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं लेता, मैं नहीं खाता। अरे खाओ, नहीं। अब क्या उसकी गर्दन पे तलवार भी रख देंगे तो वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाया वो देख लिया, वो देख लिया कि ये इसमें नुकसान है, मेरा इसमें नुकसान है, ये कुफ्र की तरफ ये नुकसान है। तो वैसे ही
آپ مثال کو سمجھا کے بولتے ہیں، جب بندہ دنیا کو دیکھ لیتا ہے اس کی خوشبو کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کو جلا۔ حقیقت کیا تھی؟ میٹھی میٹھی خوشبو تو آ رہی تھی حلوے میں، مگر حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر زہر ہے۔ تو حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ میٹھی میٹھی دکھتی، بہترین دکھتی، خوبصورت دکھتی، فائدہ دینے والی دکھتی، مگر حقیقت کیا ہے؟ وہ زہر ہے، وہ گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو وہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ کفر کی طرف، شرک کی طرف، نفاق کی طرف، اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جا رہی دنیا، یہ دنیا کی طرف میں متوجہ نہیں ہوں گا، میں متوجہ کہوں گا، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا۔ جب بندہ ادھر متوجہ ہوگا تو اس کو عبادت میں آسانی ہوتی، وہ پھر عبادت کی مٹھاس چکھتا، یہ دنیا کی حلوے کی مٹھاس، یہ دنیا کی مٹھاس نہیں چکھتا۔ اور اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو دنیا کی مٹھاس ہے یہ صرف دکھاوا ہے، اس میں تو اصل زہر ہے، مگر اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر میں جو مٹھاس ہے وہ حقیقی مٹھاس ہے۔ جو حقیقی مٹھاس ہے تو بھی چکھنے کے لیے ریڈی ہے، وہ جب نماز میں جائے گا وہ مٹھاس چکھنے کے لیے ریڈی ہے، جب عبادت کرے گا وہ مٹھاس چکھنے کے لیے ریڈی ہے۔ معراج کا واقعہ جب ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب عرش پہ تھے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جانا، تو ایک خوبصورت عورت بھنڈن کے تھی، وہ آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی اس طرف دیکھے کہ وہ خوبصورت لڑکی ہے، آپ ڈائریکشن چینج کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ دنیا ہے جو بن ڈھن کر تیار ہوئی ہے، بن ڈھن کر دلہن کی طرح تیار ہے، خوبصورت تیار ہوئی، مگر اس کے ہاتھ پیچھے خون آلودہ ہے، پیچھے ہاتھ کر کے ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کا ہاتھ خون آلودہ ہے، اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ یہ دور سے اتنی خوبصورت دکھ رہی ہے، جو بھی اس کے قریب جائے گا وہ خون آلودہ ہاتھ سے خنجر نکالے گی اور اس کے سینے پہ وار کرے گی، اس کے اوپر وار کرے گی اور اسے ہلاک کر دے گی۔ تو ہمیں بھی دنیا کیا ہے؟ بہت اچھی دکھ رہی، ہم بول رہے ہیں تھوڑا بہت دنیا میں رہے تو کیا ہوتا، افیکٹ نہیں ہوتا، عبادت میں کچھ افیکٹ نہیں ہوتا، نفسانی افیکٹ کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ کیا ہے؟ یہ ہلاک کرنے والی ہے۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتا کر ہمیں سمجھایا کہ دنیا کی طرف اگر تم متوجہ ہوگے یہ تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ دنیا کو نہیں سمجھو گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، تم دنیا کو نہیں سمجھو گے، وہ حلوے کی مٹھاس کی طرح تم بھی مٹھاس کی طرف آگے بڑھو گے، وہ کیا ہوگا؟ تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو ہماری ہلاکت، ہمیں ہلاکت چاہیے، ہمیں ہلاکت نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی پہچان، ہمیں ہمارا مقصد پورا کرنا ہے۔ ہماری ڈیوٹی ہم کر لیں گے، ہم خاموش چل لیں گے، ہمارا کام یہ ہے، آئے ڈیوٹی کرے خاموش چل لی، دوسرے اور چیزیں نہیں چاہیے۔ تو ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو بھی ہرڈلز آ رہے ہیں اس کو کلیئر کرنا ہے۔ اب وہ کلیئر کیسے ہوں گے؟ دنیا کی محبت دل سے نکالے، نفسانی محبت، لوگوں کی الوہیت پن کی جو محبت بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مخلوق سے جو محبت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی حاجت روا ہے، یہی مالک ہے، یہ جو محبت کر کے بیٹھے ہوئے، یہی فقیر بن کے بیٹھے ہوئے جو مخلوق کے، یہی جو محتاج بن کے بیٹھے ہیں مخلوق کے، یہی جو محتاج بن کے بیٹھے ہیں ہم نفس کے، اس کو باہر نکال کے پھینکیں۔ اگر یہ نکال کے پھینکیں گے تو ادھر طرف متوجہ ہونے میں آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ہو گیا ہتھیار، ہتھیار دیکھ لیے، اب اسے بچے کیسا؟ شیطان ہے، شیطان آ رہا، لڑنے آ رہا، بچنا بھی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا اینٹیلریز، یہ ان کے پاس جنگ جس سے ہو رہی ہے، ان کے پاس یہ ہتھیار ہے، ہتھیار ہو، یہ معلوم ہو گیا، اب لڑے کیسا، بچے کیسا، اس کا بھی آنسر چاہیے۔ اب وہ ٹیکٹک جو سامنے والا استعمال کرتا، ہتھیار تو ہے، ایک ہتھیار ہے، ایک ٹیکٹکس ہے اس کی، یہ ٹیکٹکس کہ بھئی اس طرح میں ہتھیار استعمال کر کے لڑوں گا۔ اب وہ کیا کرتا؟ شیطان کا ہتھیار، شیطان کس طرح آتا؟ شیطان مکر کرتا، فریب دیتا، دھوکے بازی کرتا، یہ اس کی ٹیکٹک ہے۔ اس کی ٹیکٹکس ہے کہ بھئی یہ طریقوں سے آتا، عبادت میں آگے وسوسے ڈالتا، مخلوق کے ذریعے آ کے ستاتا، مخلوق کے ذریعے آگے جاتا، نفس کے ذریعے آ کے ستاتا، دنیا کے ذریعے آ کے ستاتا، محتاجی کے ذریعے آ کے ستاتا کہ بھئی تو یہ نہیں کرے گا تو محتاج ہو جائے گا، تو یہ نہیں کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، تو یہ نہیں کرے گا تو تیرے پاس پیسہ نہیں رہے گا۔ یہ سارے چیزیں پیترے اپنا تھا، انہیں ٹیکٹکس اپنا آتا، تو انہیں کیا کر رہا؟ مکر کر رہا اور فریب کر رہا ہمارے ساتھ۔ تو اس کو پہچاننا ہے۔ جب بندہ شیطان کے مکر کو پہچان لیتا ہے، شیطان کے فریب کو پہچان لیتا ہے، تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بولتے ہیں کہ ایک مثال سمجھاتے ہیں، ایک دعوت ہوئی، ایک فنکشن، پارٹی ہوئی، تو پارٹی میں کیا ہوا؟ بڑی دعوت ہوئی، مہنگی دعوت تھی بہت، ایک چور گھس کے آ گیا اس کے اندر، چور گھس کے آ کے کیا کر رہا؟ اب دیکھ رہا آپ کی کھانا پیوں گا، کیا چوری کروں گا، لوگوں کے پاس سے چوری کرنا ہے۔ اب اس کا چور کا مقصد کیا ہے؟ چوری کرنا ہے، چور کا مقصد چوری کرنا ہے۔ اب آیا، اب جس نے دعوت دی تھی اس نے چور کو پہچان لیا کہ بھئی یہ چور ہے، یہ تو مہمان نہیں دکھ رہا، نہ یہ دلہن والوں کا دکھ رہا، نہ یہ دولہے والوں کا دکھ رہا،
یہ تو کوئی اور ہے, چور ہے. اب چور کا مقصد, چور چوری کب کرتا؟ جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا. جب اسے یقین ہو جائے, وہ فریب دے رہا نا, معلوم نہیں ہونے دیتا سامنے والے کو, چوری کرتا نکل جاتا. اب اس کو جب یقین ہو جائے کہ یہ چوری نہیں کرا, جب چوری کرتا. اب انہیں دیکھ لیے, اس کے اوپر نظر رکھ رہے. اب انہیں بھی دیکھ لیا کہ بھائی یہ جو دعوت دینے والا ہے اس کو پتا چل گیا کہ میں چوری کرنے والا ہوں. اب انہیں چوری کرتا, انہیں اس کا کیا ہے, کب چوری کرتا انہیں, اس کو یقین رہنا کوئی نہیں دیکھ رہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کو نظر میں, انہیں کیا کرتا, انہیں چوری کرتا, پھرتا کرتا دعوت میں لوگوں سے, آہستہ سے ہلو باہر نکل کے بھاگ جاتا. تو یہ مثال سمجھا کے بول رہے ہیں کہ شیطان کو بھی پہچاننا ہے. شیطان کو جب تم پہچانو گے, جب بھی وہ وسوسہ ڈالے گا تمہارے اندر, جب بھی وہ بھٹکائے گا تمہیں دنیا سے, مخلوق سے, نفس سے, اس کو خالی پہچاننا ہے. وہ پہچان کیسا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل ہوگا, ایمان بندر کے اندر ہوگا, تو وہ پہچاننے میں آسانی ہوگی. اگر وہ ہمارے پاس پہچاننے کی نالج ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پہچاننے کا طریقہ ہی نہیں ہے, پہچان کب ہوئے گا؟ علم سے آتا ہے. پہچان کیسا حاصل ہوتی ہے؟ علم سے آتی ہے. ایمان کیسا آتا ہے؟ علم سے آتا ہے. وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو کیسا پہچانیں گے ہم اس کو؟ تو مگر جب پہچان لیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جیسا ہی شیطان کو پہچانتے شیطان بھاگ جاتا. قیمتی چیز. اچھا اور ایک چیز, شیطان چور کیوں آیا دعوت میں؟ بھائی دعوت میں معلوم ہے اس کو وہاں پر قیمتی چیزاں رہتے, لوگ ہار پہنے ہوئے رہتے, نیکلس پہنے ہوئے رہتے, مہنگے گھڑیاں رہتے, قیمتی چیزیں وہاں چوری کرنے آیا. خالی گھر میں جا کے چور چوری کرتا؟ خالی گھر میں چور چوری نہیں کرتا, اس کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں, کیا کروں چوری, پہلے سے خالی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, شیطان ہمارے پاس بھی آ رہا, شیطان آ کے کیا کر رہا ہے, ایمان چوری کرتا ہمارے پاس. ہم ایمان ہی نہیں لائے ابھی, وہ کیا چوری کرے گا؟ ہم پہلے سے گناہ کے راستے میں, وہ کیا گناہ کے راستے پہ لے کے آئے گا ہمیں؟ ہم پہلے سے بدکاری کر رہے ہیں, وہ کیا ہم سے بدکاری کروائے گا؟ ہم پہلے سے کفر کر رہے ہیں, وہ کیا ہم سے کفر کروائے گا؟ ہم پہلے سے نفاق میں ڈوبے ہوئے, وہ کیا ہم سے نفاق کروائے گا؟ پہلے سے ہی ہے ہم. وہ خالی دیکھ لیا, وہ مانیٹرنگ کر رہا چہرہ شیطان کا کہ بھائی انہیں گناہوں میں لگے ہوا رہنے دو, گناہوں میں لگے ہوا. ایمان ہی نہیں آیا, اللہ مالک ہی نہیں آیا. اس کا کام ہے شیطان کا کہ بندہ یہ نہ جانے کہ اللہ مالک ہے. ہمیں خود پہلے سے ہی نہیں پتا, تو بولتا کہ اس کو پہلے سے ہی نہیں معلوم, چھوڑو اس کو, دیکھتے رہو, ایسی دوزخ میں جائے گا, یہ ایسی دوزخ میں جائے گا. تو ہم جو اب رمضان ہے, رمضان میں شیطان نہیں ہے, بول شیطان قید, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا. پھر ہمارے سے یہ غلطیاں کیوں ہو رہی؟ ہم ڈیفالٹ چل رہے ہیں. شیطان آ کے اس کو ضرورت نہیں ہے ابھی بولنے کی, کیوں؟ ہمارے اندر ہے ایمان ہی نہیں ہے. ہم پہلے سے ہی وہ حرکت کر رہے ہیں, ہم پہلے سے ہی اللہ کو مالک نہیں جانے, ہم پہلے سے ہی اللہ کو غنی نہیں جانے, ہم پہلے سے ہی اللہ کو حاجت روا نہیں جانے. یہ ہمارے دل میں تصدیق پہلے سے ہی نہیں ہوئی, تو ہم برے حرکتیں کر رہے ہیں. شیطان آ کے وہی لے کے جائے گا نا. چوری کیا کرے گا شیطان؟ ایمان چوری کرے گا. شیطان چوری کیا کرتا ہے؟ ایمان چوری کرتا. اب وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر ایمان, تو چوری کیا کرے گا؟ ہم تو پہلے سے گناہوں کے رام میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہماری رمضان میں بھی عبادتیں نہیں ہو رہی ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان تو نہیں ہے ابھی بھٹکانے, تو اس بات کی دلیل ہے ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے. ہمارے اندر ایمان اگر یہ ہو رہا ہے ہمارے سے, اگر نمازیں چھوٹ جا رہی ہے, نمازوں میں پرابلم آ جا رہی ہے, نمازوں میں کاہلی آ رہی ہے, عبادت میں کاہلی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی, ذکر نہیں کر رہی, مزہ نہیں آ رہا, مٹھاس نہیں آ رہی, تو یہ کمی ہے. اب کمی ہے تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے, تو ہمارا چلتے رہ رہا کام. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. مگر شیطان سے تو بچنا ہے, ابھی اس کی تیاری کرنا ہے, موقع ہے, ابھی موجود نہیں ہے, تو ایمان حاصل کرنا ہے. ستائے گا نہیں زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایمان جب سیکھ لیں گے تو سارا رمضان کے بعد سارا سال شیطان سے لڑنے میں آسانی ہوگی. شیطان چور ہے, شیطان بزدل ہے. ولی اللہ فرماتے ہیں شیطان ہجڑا ہے. بتاتے ایک مثال تھی, ہجڑے کی مثال تھی. خسرو کہتے ہیں ہجڑے کو, یہ جو ہوتا ہے. تو ہجڑے کیا کر رہے تھے؟ گینگ بنا لیے. حالانکہ ہجڑے کیا تھے؟ ڈرپوک رہتے, ڈر رہتا ان کے اندر. تو ہجڑے کیا کرے؟ گینگ بنا کے کیا کریں گے؟ اپن لوگوں کو لوٹیں گے. تو کیا کرتے تھے؟ ایک جنگل میں گینگ بنا لیے اپن ہجڑے, 60 10 15 20 50 جتنے بھی تھے, پوری گینگ بنا لے کے. جو بھی مسافر رہتے تھے, نارمل مسافر عام آدمی رہتا تھا, جا کے ہتھیار لے لیے. ہتھیار چلانے بھی نہیں آتا, ہتھیار رکھے ہوئے ہجڑے, ہتھیار رکھ لے ہوئے ہجڑے, چلانے بھی نہیں آتا, خالی بڑا ہارڈ ہے, کود گیا سامنے, لاؤ مال نکالو. اب انہیں ڈر گیا, پہچانا نہیں,
हिजड़ा है नहीं बोल के डर गया, तलवार देखा, अरे मार देगा, बड़े ग्रुप में आए, झुंड में आए, तो खाली देख के डर गया। देख के डर के क्या करे, माल निकाल के देते। तो जितने भी मुसाफिर थे जाते आते थे पूरों को लूटते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उसी रास्ते से एक सिपाही फौजी, उसके पास हथियार भी है, गन भी है, उनका वहां से गुजर होते पूरे कूद गए। निकालते नहीं निकालते, जो हरकत रहते हिजड़ों के, वो हरकतों से पहचान ले सकते। जानने वाला पहचान, हिजड़े को पहचानने वाला पहचान लेता। उन्हें देख के बोला 50-100 जने हैं, अब इन्हें अकेला है, मगर इन्हें पहचानता कि ये हिजड़े, इसको ना हथियार चलाने आता, ना इसको लड़ने आता, और ये बुजदिल रहता। उन्हें बोलता कहाँ के खुसरो यहाँ आ गए, जाते नहीं जाते निकालू मारू, तलवार निकाला, अपना हथियार निकाला, पूरे नहीं बोल के पूरे भाग गए। तो औलिया अल्लाह फरमाते हैं शैतान भी हिजड़ा है, शैतान को जब पहचान लेंगे वो भागेगा। शैतान को जब पहचानेंगे भागेगा। शैतान को पहचानेंगे कैसा, पहले अपनी रब की पहचान हासिल करे, पहले मखलूक की पहचान हासिल करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करे, शैतान की पहचान हासिल करे। ये पहचान हासिल करेंगे तो भागेगा ना, उसको पहचानेंगे तो भागेगा। नहीं ऐसी भाग जाता, देख लेंगे कर लेंगे, मैं तो नेक आदमी हूँ, शैतान आता भी नहीं मेरे करीब में, नहीं। शैतान को भी पहचानना है। हमारा अल्लाह ताला को जब पहचानना है तो दुश्मनों को भी पहचानना है। अल्लाह ताला के पास हमें पहुंचने से जो जो लोग रोक रहे हैं उनको सबको पहचानना है, उसको पहचानेंगे। मखलूक हाजित रवा बन के आ रही, उसको पहचाने, मखलूक निकल गई, ला से क्या करें हम लोग, मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करें। कलीमे में क्या करें, ला से मखलूक की उलूहियतपन का इनकार करें। शैतान भी आकर जो वसवसे डाल रहा उसका इनकार करना। अब इनकार करना क्या, शैतान पहली चीज क्या है, पहचानना, जो उसको भगाना है शैतान को, पहचान है तो भाग देता। दूसरी चीज शैतान क्या करता, दावत देता, कुफ्र की दावत देता, शिर्क की दावत देता, निफाक की दावत देता ऐसे क्या है, उन्हें क्या करता, नमाज गए अपन, दावत देता, उन्हें बोलता कि नमाज मत पढ़ो बोल के दावत दिया। हम क्या करें भाई, ईमान थोड़ा है, ईमान पहले तो दावत दिया नमाज मत पढ़ो, पहला स्टेज है दावत, नमाज मत पढ़ो, नहीं पढ़ते नमाज, नहीं पढ़ते। अब चलो थोड़ा ईमान है हमारे अंदर, फजर का नमाज हो गया, मत पढ़ो, सो आराम से सो, क्या है मसला, क्या है, थके हुए तुम, उन्हें सो गया, एक यहाँ पर भटका दिया शैतान। दूसरे स्टेज पे मुझे मौला बताया पूरा, दूसरे स्टेज पे थोड़ा ईमान है, एहसास हुआ कि नहीं भाई नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रमज़ान है, चल रहा रमज़ान है, नहीं पढ़े तो कैसा, घर वाले देख रहे हैं, बीवी देख रही, बच्चे देख रहे हैं, पढ़ना ज़रूरी है, उठ गए। अब उठ गए तो क्या करता शैतान, या फिर असर का टाइम आ रहा, असर का टाइम भी आ गया तो क्या होता, अरे काम होते मेरे को, काम ज़रूरी है, काम कर लेके करता हूँ। अब क्या करता शैतान, ताखिर कराता। अब उठ गया, रेडी तो हो गए, वजू कर लिए, वजू भी कर लिए, उठ गया, अब नमाज पढ़ना है मेरे को बोल के। अब शैतान क्या करता, दूसरा पहला अगर नहीं हुआ, पहले में फेल हो गया, दूसरे में आता, दूसरे में आके ये क्या है, दावत दे रहा हूं, दूसरे में आके क्या दावत करता, पढ़ना आराम से पढ़ना, अभी टाइम है बहुत टाइम है, अभी 1 घंटा है, 1.5 घंटा है, आधा घंटा है, 15 मिनट में ये काम करता हूँ, 10 मिनट में वो काम करता हूँ, 5 मिनट पहले पढ़ लेता हूँ। ये अब ये दूसरी हो गया, नहीं करके अब क्या हो गया, बंदा थोड़ा ईमान वाला है और गया और नमाज पढ़ने, नहीं मैं पढ़ता हूँ नमाज। ये एक हर एक मरहले में दावत दे रहा शैतान। तो यहाँ पर बचना है, उसको पहचानना का है, यहाँ पहचानना है, उसको उठाने में ताखिर करा रहा, नहीं पढ़ो बोला, शैतान को पहचाने आसानी से उठ जाते। ताखिर करा रहा, पहचान लिए मेरे से ताखिर हो रही, शैतान तो नहीं भटका रहा, पहचान लिए, नमाज के लिए वापिस आगे बढ़ते। अब नमाज को ठहर गए अपन, नमाज पढ़ने ठहर गए तो अब क्या बोलता शैतान, जल्दी पढ़ो, बहुत काम आए पीछे, इफ्तार का टाइम हो रहा, जल्दी खत्म करो, नमाज पढ़ो, काम करो, मीटिंग में जाना है, ये काम जाना है, घर को जाना है, ट्रैफिक कम रहती, रास्ता खुला हुआ मिलता, पढ़ लेके निकल जाता हूँ मैं, ये अकाउंट्स करना है, वो अकाउंट्स करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। पूरे नमाजों में क्या करा, जल्दी करवाने लगा, पहले ताखिर कराया इबादत में आने से पहले, अगर नहीं करे हम पहुंच गए, फिर उसके बाद क्या करा, शैतान कंटिन्यू लगा हुआ है, तो उसको ये हर एक मरहले में पहचानना है, ये पहचानेंगे तो भागेगा वो, नहीं शैतान यहाँ भटका रहा मेरे को, मुतवज्जो होना अल्लाह की तरफ, मुतवज्जो होकर नमाज पढ़ लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिए, अब पूरी नमाज जल्दी अच्छा नमाज पढ़ लिए, आराम से अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर नमाज पढ़ लिए, मुनाजात कर लिए पूरी, फिर नमाज पढ़ लेके अब पूरा निकल गया। अब फिर क्या भटका था आगे, ये दावत फिर क्या दूसरी दावत दे रहा, माशाअल्लाह तुम जबरदस्त नमाज पढ़ लिया, नमाज के पाबंद है तुम, बेहतरीन है। अब मैं लगा देता हूँ कि भाई तुम बेहतरीन, खुद परस्तिश में खुद की तारीफ में लगा देता कि भाई दूसरे लोग पढ़ रहे हैं ना नमाज, ऑफिस में मैं बैठे हुआ हूँ, असर की नमाज पढ़ा, कोई नहीं पढ़े,
50 जनों का स्टाफ है। ये दिल में क्या होता, मैं पढ़ा, मैं करने वाला हूँ। फजर की नमाज जिक्र कैसा भी करके फजर की नमाज का जिक्र करेंगे कि भाई आज फजर में ये हुआ था, मैं उठा करा, निकलने में देर हो गई, फिर भी ये कैसा भी करके जिक्र करेंगे। तो बात क्या है, शैतान यहाँ पर भी आ रहा, शुरू में भी आया, उसके बाद भी आया, तो उन्हें क्या है, कंटिन्यू लगे हुआ है। तो हम क्या करना है, कंटिन्यू मुतवज्जो रहना है। हम भी कंटिन्यू हम अल्लाह को हाजिर रवा जानना है, कंटिन्यू अल्लाह को मालिक जानना है, कंटिन्यू अल्लाह ताला को गनीम जानना है, कंटिन्यू अपने आप को मोहताज जानना है। ये कंटिन्यूटी रहेगी तो इबादत में आसानी होगी, ये कंटिन्यू रहेगी। तीसरी चीज बचने के वास्ते अल्लाह का जिक्र है। पहली चीज उसको पहचाने, उसकी दावत को रद्द करे, जो कुफ्र की दावत दे रहा है, जो शिर्क की दावत दे रहा है, जो निफाक की दावत दे रहा है, वो जिनाकारी की दावत दे रहा है, ये कल्ले कुछ भी ना होता। ये सारी दावतों को रद्द करना है। नमाज में ठहरे, जाते खुद जो बोला रुक जा, वो दावत जो दिया उसको रद्द करे। नमाज चले गए, नमाज ताखिर हो रही, ताखिर जैसे हो रही, पहचाने ताखिर हो रही मेरे से, शैतान मेरे को ताखिर करवा रहा, दावत को रद्द करे उसकी, नमाज में जाके ठहरे। नमाज में जाके ठहरे, दुनिया के वसवसे आ रही, ये काम वो काम, ये सारे काम आ रही, ये सारे काम आ रही, यहाँ समझना, यहाँ पहचानना है कि शैतान मुझे दुनिया में जल्दी करवा रहा है, वहां पर पहचाने, मुतवज्जो अल्लाह की तरफ से हो जाएगी। नहीं, मैं तो मोहताज हूँ, मैं तो गनी हूँ, अल्लाह ताला मैं तो अमानत ले लेके तेरे बारगाह में आ गया, ये अगर लेके ठहर गए, शैतान भाग जाता वहां से। नमाज पढ़ लिए बाद से, फिर शैतान बोला वाह तू बेहतरीन है, नमाज पढ़ लिया, जबरदस्त बात कर लिया, कोई भी करने वाले नहीं है, वहां पर बोलेगी मैं तो मोहताज हूँ, अल्लाह ताला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, मैं तो मोहताज हूँ मेरे मौला, ना मेरे अंदर कुव्वत है ना ताकत है, तू कराने वाला है। ये अगर फिर एहसास करेंगे, फिर शैतान भाग गया। तो ये हमारे लिए में ये रुकावट या नहीं आती, ये रुकावटें जो आ रही थी इसको पहचान कर जाएंगे, दूर जाएंगे। अब वो कैसा होगा, वो जिक्र से होगा। जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होना। एक ही काम है, शैतान के इतने हथियार है, दुनिया हथियार है, लोग हथियार है, नफ्स हथियार है, ये पूरे वसवसे दागा, ये सारे हथियारों से, मगर हमारा एक हथियार है, क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीमे पे ईमान लेके आना, बस एक काम कर लेना कि भाई कलीमे पे ईमान लेके आए कि अल्लाह मालिक है, मैं मोहताज हूँ, अल्लाह गनी है, मैं फकीर हूँ, मेरे पास जो कुछ भी अमानत है, मैं अमानत लेके अल्लाह की राह में ठहर गया। अब उसकी अमानत जब बोल दिया, उसको दुनिया की फिक्र नहीं रहती, दुनिया से बेनियास, मखलूक से बेनियास, नफ्से हमारा से पाक होके नफ्से मुतमइन्ना में जब आ जाएगा बंदा, तो उसको आसानी हो जाएगी, इबादत में लज्जत आएगी। अब ये क्या है, फिर इबादतों में जो रुकावटें हो रही है वो दूर हो जाएगी। तो मकसद क्या है हमारा, मतलब ईमान हासिल करना, ईमान के बगैर नहीं होगा। अभी हम देख रहे हैं रमजान में अगर हमारे से छूट रही तो शैतान को ब्लेम कर दे रहे हैं लोग, शैतान ने करवा रहा, शैतान भटका रहा। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, वो जो शैतान हमें रोटे चक्कर में डाल के छोड़ के चला गया, दुनिया के, लोगों के, नफ्स के, उसमें हम फिरते रहे। तो हमें क्या करना है, उससे बाहर निकलना है। क्या करना है, तौबा करना है, तौबा करना। इंशाल्लाह कुरान से आगे बात बढ़ाकर खत्म करने की कोशिश करते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135 से लेकर 136। और वो लोग के जब कोई सख्त गुनाह कर बैठते हैं या कोई नाजिबा हरकत करके अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों की बात बता रहे हैं कि भाई जो ईमान वाले बंदे हैं, अगर कोई गुनाह हो गया, इबादतों में रुकावट आ गई, शैतान भटका दिया, शैतान पहले ताखिर करा दिया, शैतान पहले रोका, फिर ताखिर कराया, फिर जल्दी करवाया, फिर खुद नफ्स परस्ती, खुद परस्ती में लेके आया, खुद को अच्छा बताने की उसमें लेके आ रहा। ये जो गुनाह हो जा रही, ये जब पहचान लेते हैं तो अल्लाह ताला की बारगाह में माफी मांगते हैं, मांगने लगते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है? अल्लाह बोला मेरे सिवा कौन गुनाहों को माफ कर सकता है? गुनाह हो गया तुम्हारे से, तौबा करो, मेरी बारगाह में आ जाओ, मेरे सिवा कौन माफ कर सकता है? कोई नहीं माफ कर सकता, मेरी बारगाह में आ जाओ। और वो जानबूझकर अपने बुरे आफाल पर अड़े नहीं रहता। जो मुमिन होता है, जानबूझकर गुनाह हो गया, नहीं मैं कर लिया, कुछ भी ना होता, गुनाह क्या है, एक बार करे तो क्या होता, दो बार करे तो क्या होता, दुनिया ने कर लिया, छूट गया तो क्या होता, पढ़ लेंगे, फजर छूट गई तो क्या होता, और छूट गई। अड़े हुआ है अपने गुनाहों पे, करके नादिम नहीं है, करके बोल रहा कि हो गया तो क्या करूं, शैतान भटका दिया, ये होगा, अल्लाह हिदायत दिया तो करेंगे, अड़े हुआ है। और बोल रहा कि भाई, मगर यहाँ मोमिन क्या बोल रहा, अड़े हुआ नहीं रहता। अल्लाह ताला फरमा रहे माफी मांगता है, गुनाह हो जाता है
معافی مانگتا ہے میرے سے, توبہ کرتا ہے میری بارگاہ میں آ کر, اور اپنے افعال یہ جو گناہ ہیں جو چل رہے ہیں اس پہ اڑے ہوا نہیں رہتا, انہیں پتا کہ اللہ میں محتاج ہوں, میں تو گناہ ہو گیا, میں یہ تو گناہ ہے, گناہوں کو پہچانتا ہے, نادم ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں تو گناہ ہو گیا میرے مولا مجھے معاف کر دے, توبہ کرتا. یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے طرف سے مغفرت اور بہشت کے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کیا کرے نو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے جو کیا ہے پروردگار کی طرف سے بہشت کے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. گناہ کر کے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بہشت میں باغ عطا فرماتے ہیں, اور کیسا باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے, دودھ کی نہریں بہتی ہے. خالی گناہ کر کے, یہ ایمان والوں کی نشانی. ایمان والا اگر گناہ ہو گیا تو وہ جب توبہ کرتا ہے, ایسی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے خوش ہو کے کہتے کہ میرا بندہ ایسا ہے جس کو میں معاف کر دوں گا, میں بخش دوں گا, اور اسے بہشت کے میں باغ عطا کر دوں گا. خالی گناہ کر رہے ہیں, ایمان والے کی نشانی. ایمان کیسا آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان ہوگا تو یہ سب ہے. گناہ کر کے ایمان ہی نہیں ہے, گناہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہوگا, توبہ کی اس کو توفیق بھی نہیں ملتی. تو ایمان ہونا شرط ہے پہلے. جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ اچھے کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. گناہ کر کے توبہ کرے تو اچھا کام کر رہے ہیں بولے اللہ تعالیٰ, پھر اچھے کام اللہ کا دین کا کام کریں گے, عبادت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے پھر؟ خالی توبہ کرے تو اچھے کام کر رہے ہیں بولے, یہ کام کرے تو پھر تو جب تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے, اللہ کے دوست بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھے بدلہ ہوگا. اور دیکھو تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں, تو تم روئے زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ حق کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا. لیکن تم دیکھو اس سے پہلے جو گناہ کرے ان کا کیا انجام ہوا, دیکھ کے سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, نمازیں چھوٹ گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر ہمیں اللہ کا شکر ہے ہم فکر میں بیٹھے ہوئے کہ بھائی عبادت سے رکاوٹیں ہو رہی ہے تو اس سے بچے کیسا, عبادتیں ہو رہی ہے تو اس کو سیکھے کیسا. آج ہم کیا دیکھیں, شیطان کیسا اپنے ہتھیار لے کے آ رہا ہے, دنیا, نفس, لوگوں کی الوہیت پر لوگوں کو لے کے آ رہا ہے, اور ہتھکنڈے استعمال کر رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے, شیطان کو پہچاننا ہے. وہ کیسا پہچانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے, اس کے فریب کو, وہ جو دعوت دے رہا ہے اس کو پہچانیں گے. وہ پہچانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عبادت میں آسانی ہوگی. دنیا کو جو پہچان لیں گے, دنیا کے اندر جو زہر وہ پہچان لیں گے, وہ دنیا جو پیچھے خنجر لے کے ٹھہری ہوئی اس کو پہچان لیں گے, تو ہمیں اس سے بچیں گے, اس سے دور ہوں گے, اس سے بے نیاز ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے میں آسانی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.